یہ کہ موٹی ہیں اور رفتار کی سست ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے بابو ملم یرا بحکایت الخبری باسن، جو آدمی خبر کی حکایت کرتے وقت حرج نہ سمجھے اس کا بیان۔ یہ حدیث نمبر 757 آ گئی جی۔ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زید عن عاصم بن بہدلۃ عن ابی وائل عن ابن مسعود قال لما قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنائم حنین بالجعرانۃ ازدحموا علیہ، یہ یہاں بھی بڑا کمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ بطور جو آدمی خبر کی حکایت کرتے وقت حرج نہ سمجھے اس کا بیان۔ حکایت کیا ہے؟ کہ کسی کا قصہ سنانا، بولو جی، کسی کا، اور اشارہ کر کے سمجھا دینا، اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ مثال حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام پر مال غنیمت کی تقسیم فرمائی۔ وہ مال غنیمت جو حنین سے ملا تھا نا، غزوہ حنین سے، اس مال غنیمت کی تقسیم فرمائی تو لوگوں نے آپ پر ہجوم کر دیا، لینے والوں کا رش زیادہ بڑھ گیا، رش ہو گیا۔ تو اس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا من عباد اللہ، کہ بھائی اپنے ایک بندے کو ایک قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اپنے ایک بندے کو اللہ نے ایک قوم کی طرف بھیجا۔ اس بندے سے مراد نبی اور رسول ہے، یعنی کسی نبی اور رسول کا حضور نے قصہ سنایا۔ ہائے ہائے، فکذبوہ، تو اس قوم نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کر دی، وشجوہ، اور انہیں مار مار کے زخمی کر دیا۔ یہاں کہتے ہیں فکان یمسح الدم عن جبہتہ ویقول، اور وہ اس اللہ کے رسول نے اپنے چہرے سے خون صاف کیا، جب قوم نے زخمی کیا تو خون صاف کر کے کہا اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، ان کو علم ہے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو معاف کر دے، انہوں نے اگرچہ مجھے مارا ہے۔ اب اس حدیث پر حضرت عبداللہ ابن مسعود تبصرہ کر رہے ہیں، قال عبداللہ ابن مسعود فکأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی الرجل یمسح عن جبہتہ، کہتے ہیں کہ گویا میں حضور پہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس شخص یعنی اللہ کے نبی کی حکایت بیان کرتے ہوئے اپنے چہرے کو صاف فرما رہے ہیں۔ یعنی جب حضور نے قصہ سنایا نا کہ نبی نے چہرے سے خون صاف کیا تو یوں کر کے دکھایا، اور عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں مجھے اب بھی میں حضور کا منظر نظر آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی یوں کہہ دے کہ مجھے اب بھی نظر آ رہا ہے، یا کسی کا قصہ بیان کرتے ہوئے کوئی اشارہ کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ یہ جائز ہے۔ یہ یہاں امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو درج کر کے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے۔ اگلی حدیث بڑی کمال کی ہے، ہلکا سا سبحان اللہ کا، بڑی کمال کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تو جن کی قسمت میں نہیں ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ سناتا ہی نہیں، سناتا ہی ان کو ہے جن کو اللہ عمل دینا چاہتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ باب ہے جی باب من ستر مسلمن، جو مسلمان کی پردہ داری کرے، اس کا بیان، یعنی جو مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے اس کا بیان۔ حدیث ہے کمال کی۔ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا ابراہیم نشیط عن كعب بن علقمہ عن ابی الہیثم قال جاء قوم الى عقبۃ بن عامر فقالوا، سنیں جی، ابو الہیثم رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک قوم کے لوگ عظیم صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فقالو، اور کہنے لگے ان لنا جیرانا، ہمارا ایک پڑوسی ہے، یشربون، وہ شراب پیتا ہے، ویفعلون، بڑی گندی حرکتیں کرتا ہے، بولو بڑی گندی، وہ شراب بھی پیتا ہے تو گندی حرکتیں، پھر شرابی اکثر گالیاں بکتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ افنر فعہم الی الامام،
کیا ہم اس کی شکایت حکمران کے پاس لے جائیں، بتائیں اس کو اس کے بارے میں کہ یہ شراب پیتا ہے اور فلاں فلاں برائی کرتا ہے؟ تو قال لا، حضرت عقبہ بن عامر نے فرمایا نہیں۔ آگے سنیے، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او بھائی میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے فرمایا من رآ من مسلم عورتا فسترها، کہ جس نے جو کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا دے، بولیے اسے چھپا دے، تو کان کمن احیا موعودۃ من قبرها، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے زندہ دفن کی گئی لڑکی کو قبر سے زندہ نکال کے کھڑا کر دیا، کہ جیسے کسی نے کسی بچی کو زندہ کر دیا اور دوسرے نے آ کر اس کو زندہ دفن کر دیا اور دوسرے نے آ کر اس کو مرنے سے پہلے نکال کر زندگی عطا کر دی۔ تو فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ دفن کی گئی لڑکی کو زندہ نکال کر اس نے معاشرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ من رآ من مسلم عورتا فسترها، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مسلمان مرد یا عورت کا ستر ہے اسے نہ دیکھے، اور اگر دیکھ لے تو چھپانے کا حکم ہے۔ کسی کو ننگا دیکھے تو اس کو کپڑا پہنا دے، نہ کہ اس کا ننگا پن باہر سب کو دکھا دے۔ اور کمن کان احیا موعودۃ، اس تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ اس نے لڑکی کو زندہ دفن کی گئی ہوئی کو نکال دیا، سے مطلب یہ ہے کہ جس کے عیب ہم کھول دیں وہ تو بیچارہ جیتے جی مر گیا، بولو جی جیتے جی، اور جس کے ہم عیب چھپا رہے ہیں ہم اس کو زندگی دے رہے ہیں، ہم اس کی زندگی بچا رہے ہیں۔ عزت کی زندگی جیے تو بندہ سمجھتا ہے میں جی رہا ہوں، اور جس کی عزت مر جائے وہ بندہ جیتے جی مر جائے۔ سیاستدانوں میں یہی بات کہی تھی اعظم خان سواتی صاحب نے کہ اب مجھے زندہ رہنے کو دل کرتا نہیں جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ چلو جی اگلی حدیث ہے جی، حدیث نمبر 759، باب قول الرجل ہلک الناس، یہ ہے اس آدمی کا بیان جو کہتا ہے لوگ ہلاک ہو گئے۔ بولو جی لوگ، بعض لوگ آپ دیکھے ہوں گے نا، اور کچھ کرے نہ کریں بس یہی کہتے ہیں لوگ حیا نہیں رہی، لوگ برباد ہو گئے، لوگ سارے کافر ہو گئے، سارے منافق ہو گئے، ایسے بے وقوف پھرتے ہوتے ہیں۔ ان کا علاج سنیے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمیت الرجل یقول ہلک الناس فہو اہلکہم، فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا پھرے کہ لوگ زیادہ ہلاک ہو گئے ہیں تو فرمایا یہ خود ہلاک ہونے والا ہے۔ اصل میں تو یہ خود، جو خود نشئی ہوتا ہے وہ زیادہ شور ڈالتا ہے، ہوش کرو اور غور کرو اور ویکھ کے چلو اور سمجھ کے چلو، اور جنہیں سارے محلے دا جینا حرام کیتا ہوئے کہندا میرے نالوں چنگا بندہ، جو سب جگہ لڑائی ڈالتے، جس کو دور سے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں لو ہن آ گیا جی کسے دی خیر ہے، لا ہن کو گل خوشی دی کر کے ویکھیا جے، وہ بھی کہتا ہے کہ میرے جیسا امن والا بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو کہ لوگ جی برباد ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ سب کو بچا لے گا، اور مسلمان کو تو اللہ کلمے کی برکت سے ضرور بچا لے گا، مگر اس قدر لوگوں کو مایوس کر دینا اللہ تعالیٰ سے کہ جب ہم کہتے کہ تو ہلاک ہی ہو گیا، تو برباد ہی ہو، کہتا ہے اچھا پھر جو کرنا ہے وہ تو کر رہے دو، بربادی تو اپنی جگہ پہ۔ کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو، امید دلاؤ کہ بھائی جتنے کر چکا ہے گناہ اب بھی توبہ کر کے آ جا، اللہ معافی فرما دے گا، معافی عطا فرما دے گا۔ اچھا جی آخری حدیث آج کے نشست کی، یہ باب ہے جی لا یقول للمنافق سید، کہ منافق کو سید نہ کہو۔ بولو منافق کو سید ہے، کیا بات ہے بھائی۔
حدیث نمبر 760 حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی عن قتادہ عن عبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا للمنافق سید، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق کو سید نہ کہو۔ بولو جی، منافق کو سید ہے، الٹ ہو رہا ہے۔ اب سید کہلاتے ہیں، ایک تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے، جتنی سیدوں کی کاسٹیں نکال رکھی ہیں ہمیں تو کہیں تاریخ اور قرآن حدیث میں پڑھنے کو ملتی نہیں۔ بخارا ایک علاقہ ہے، شہر ہے، وہاں کا ارائی بھی بخاری ہے اور راجپوت بھی وہاں رہنے والا بخاری ہے۔ اب جس کو پوچھو سید کون سا ہے، جی بخاری ہے۔ ہمدانی تو ہمدان بھی ایک شہر ہے، وہاں کا ارائی بھی ہمدانی ہے۔ گیلان ایک شہر ہے، وہاں کا ہر کوئی رہنے والا گیلانی ہے۔ اور جناب مشہد ایک شہر ہے ایران میں، وہاں کا رہنے والے سارے ہی مشہدی ہیں، خواہ وہ میراثی کیوں نہ ہو کاسٹ کا، چونکہ رہتا مشہد میں ہے تو مشہدی ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستانی ہے، پنجاب میں رہتے ہیں تو بھائی مجھے آج تک کوئی نہیں سمجھا سکا کہ سیدوں کا خاندان تو قریشی ہاشمی ہے، اس کو سید نہیں مانتے۔ اب جو اصلی قریشی ہاشمی ہیں وہ اپنے آپ کو ہاشمی کہلاتے ہی نہیں، وہ قریشی نہیں کہلاتے، کہ لو اگلا کیا سمجھتا ہے میراثی ہیں۔ اور یہ جتنے بے وقوف اور جاہل ہیں ککڑ اللہ زینا مولوی صاحبان بھی اس میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں جی جڑا ہاشمی اپنے آپ کو کہے تو سید ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ بدبخت نہیں سوچ رہا کہ یہ جملہ کہاں پہنچ رہا ہے کہ حضور خود ہاشمی قریشی ہے۔ لإلاف قریش پڑھ کے دیکھ لیجئے، مولا علی خود ہاشمی ہے، سیدہ فاطمہ ہاشمی ہے، سیدنا حسن و حسین بھی ہاشمی۔ اب تو کمال ہوگی جناب، سارے سید ہیں، صرف ہاشمی قریشی سید نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اصلی سید ہے ہی وہ جو ہاشمی ہوتا ہے، جو ہاشمی نہیں بولو وہ سید ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب دوسرا ہے ہاشمی ہے اصلی سید، مگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، بولو نا بھائی۔ آج کل جتنے 2 نمبر شانے ہیں، 2 نمبر سید ہیں جعلی، یہ اپنے آپ کو اصلی سید پروف کرنے کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونک رہے ہیں دن رات۔ بھائی تجھے کیا پڑی 1450 سال کے بعد عظیم صحابی رسول پہ بھونک رہے ہیں؟ او جی ہم سید ہیں، علی کی اولاد ہیں، وہ حضرت علی سے نہیں لڑے۔ میرا مناظرہ جو 2009 میں ہوا گجرا شاہ مقیم میں شیعہ سے، تو وہ دوران مناظرہ جب اس کو دلائل تو آئے نہیں، تو اس نے مجھے ایموشنل بلیک میلنگ کا سہارا لیا۔ مجھے کہنے لگا تو کیسا سید ہے، تیرے دادے کی خلافت اور باغ ابو بکر نے چھین لیا، عمر نے چھین لیا، عثمان نے چھین لیا، تو ان پہ پھر بھی راضی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اور کہنے لگا تیرے دادا سے جنگ کی حضرت امیر معاویہ نے، اور تو امیر معاویہ کی شان بیان کرتا ہے؟ اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا جب میرا دادا حسن و حسین ان پہ راضی ہے، معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر گیا، تو آج کے بھنگی چرسی کون ہوتے ہیں ان کا حوالہ دینے والے؟ جب حسن و حسین راضی ہیں بیعت کر لی، 20 سال میں جب بھی آئے حضرت امیر معاویہ کے پیچھے نماز پڑھی، تو تم بھنگی چرسی کون ہوتے ہو؟ ٹھیکیدار۔ تو یہ جعلی جو شانے ہیں نا، انہوں نے یہ طریقہ اور وتیرہ اپنا رکھا ہے، ہمیں معاویہ نہیں اچھا لگتا، ہم علی کی اولاد ہیں۔ میں نے کہا تحقیق کرو کسی بھنگی چرسی کی اولاد ہو، اگر تم علی کی واقعی اولاد ہوتے تو حضرت امیر معاویہ پہ حسن بھی راضی ہیں، حسین بھی راضی ہیں، تو کیوں نہیں راضی ہوتا؟ بدبخت ہے۔ بہرحال جس کا عقیدہ خراب ہے اس کو سید کہنے کی ضرورت ہے؟ بس جی کی ویگنا شاہ جی، شاہ جی، ہاں البتہ وہی شاہ امام بن جائے تو پھر چنگا لگتا، پھر ٹوکریاں بڑیاں ہوں گی، اور نہیں تو وہاں سید ہے جی، سید کے بچوں کا بھی ادب کرو بھائی۔ اور بیچارہ جو سید امام بن جائے پھر کوئی صداتی وداتی نہیں ہے، پھر کھینچ کے رکھو۔ تو بہرحال جس کا عقیدہ خراب ہے وہ سید اور آل رسول کہلانے کا مستحق ہے نہیں۔ تو نوح علیہ السلام آل رسول نہیں تھا ان کا بیٹا؟ لوط علیہ السلام گھر والی نہیں تھی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی گھر والی نہیں تھی، کیوں جہنم میں جا رہی ہے؟ جناب
یہاں باپ داداؤں پر فیصلے نہیں ہونے، یہاں عقائد پر فیصلے ہونے ہیں، اور وہ ہے فَإِنَّهُ إِن يَكُ سَيِّدَكُمْ فَقَدْ أَسْخَطَكُمْ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ۔ آپ نے فرمایا کسی منافق کو سید نہ کہو، کیونکہ اگر وہ تمہارا سردار بن گیا تو بلا شبہ تم نے اپنے رب عز و جل کو ناراض کر دیا۔ تو کسی بد عقیدہ کو سید کہو گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔